شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. مختصر حمد و صلاۃ بعد. اللہ احکم الحاکمین کی پررحمت کتاب قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، اللہ نے انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا رکھا ہے، اگر انسان اس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی عظیم، عظمتوں والا، بلندیوں والا، مقام والا، شان والا ایک صحابی جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں اور ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے. گالیاں دینے والا یہ بندہ اپنی زبان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی گندے الفاظ بول رہا تھا. اس نے پہلے بولا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما تھے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ گالیاں دے رہا ہے، ابوبکر خاموش کھڑا ہے. اس نے گالی دی، ابوبکر خاموش، پھر گالی دی، پھر ابوبکر خاموش، پھر گالی دی. ابوبکر نے آگے سے ایک جملہ بولا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر بھی دوڑنا شروع کر دیتے. ابوبکر صدیق بھی نبی پاک کے پیچھے چلے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا رکیے اللہ کے نبی، رکیے، میری بات تو سنیے. فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کھڑے تھے. جب میں نے اس کی بات کا کسے جواب دیا ہے تو آپ چلے کیوں گئے؟ آپ کیوں چل پڑے ہیں؟ نبی پاک امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر جب تک تم خاموش تھے تمہارے جواب کے لیے اللہ نے فرشتے لگائے تھے. جب تم خاموش تھے تب تمہاری طرف سے جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو گالیاں دیتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جس کو گالیاں دی جاتی ہیں. ہر
عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اگر گالیاں دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں تو میرا کیا جاتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون روکنے ٹوکنے والا ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو انسان دیتا ہے وہی لوٹ کر آتا ہے، جو انسان بیجتا ہے وہی نکلتا ہے، جو انسان لگاتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بولے گئے جملے ان کو تولا کرو، ان کو پرکھا کرو، ان کو دیکھا کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے جملوں کو نکالا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم بولتے ہو وہ اللہ کے فرشتے تمہارے کو لکھ لیتے ہیں، تمہاری باتوں کو لکھ لیتے ہیں اللہ کے فرشتے، تمہاری ہر بات کو اللہ کے فرشتے نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے تم نے کیا بولنا ہے اور کیا لکھوانا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نجات کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیے، ایسا کام بتائیے جس سے میں نجات پا جاؤں، جس سے میں اللہ کی جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ صحابہ تھے جن کو عذاب سے ڈر لگتا تھا تو وہ اللہ کے پیغمبر سے آ کر اللہ کے عذاب سے پناہ کے لیے دعائیں سیکھتے تھے، عمل پوچھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی پوچھا جاتا ہے تو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے وظیفے اور دعائیں پوچھی جاتی ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں لانے کے لیے وظیفے اور دعائیں پوچھی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اللہ کی وہ تیار کردہ جہنم جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن اور آگ جو میں نے بنایا ہے وہ انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ اس جہنم میں تو انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے، انسان اور پتھروں کو اس جہنم کا ایک ایندھن بنا دیا ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، کیا اللہ کے عذاب سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ صحابی رسول آئے اور آ کر کے کیا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر من نجات یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے؟ میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے۔ اب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کیا، نبی پاک نے صحابی کو اپنے پاس بٹھا کر تین باتیں کی تھی، تین باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتائی تھی۔ ان تین باتوں میں سے سب سے پہلی بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، نجات چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے تم نے۔
ज़ुबान की हिफाजत के मुतालिक अल्लाह के कुरान पाक में फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो तुम बोलते हो वो लिखा जाता है। इसलिए ज़ुबान की हिफाजत के मुतालिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात जो बताई है वो ज़ुबान की हिफाजत है। ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं फ़लाअनतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठे बंदे पर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। जो अपनी ज़ुबान से हर वक्त झूठ बोलता है, कारोबार करता है तो झूठ बोलता है, दोस्तों में निकलता है तो झूठ बोलता है, अपने रिश्तेदारों में जाता है तो झूठ बोलता है, जी हर बंदे को अपनी बातों से खुश करने वाला, ये हर बंदे को अपनी बातों से हर बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ये बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में जो हमें हुक्म फरमाया है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलना है सच बोलना, जब भी बात करनी है सच्ची करनी है, जब भी अपनी ज़ुबान को हरकत में लाना है तो सच बोलना है, सच के सिवा कभी कुछ नहीं बोलना। अब नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में जब नबूवत अता फरमाई थी, नबूवत मिलने के बाद अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे महबूब पैगम्बर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। आप उठिए, खड़े होइए, कुम फअंज़िर, लोगों को डराइए, आप लोगों को बताइए कि हमने आपको नबी और रसूल बना दिया है, हमने आपको शरीयत और नबूवत अता फरमा दी है। आप जाइए, इकट्ठा कीजिए मक्के वालों को, सबको, रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करके आप जा कर के उन्हें बताइए कि अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमा दी है और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इस कलमे का आप प्रचार कीजिए, इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाएं। अब नबी पाक क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह मैं लोगों को बुलाऊं, लोग मुझसे सवाल करेंगे तुम्हारे पास दलील क्या है जो तुम अपने आप को नबूवत, अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हो, इसकी दलील क्या है? क्या दलील है तुम्हारे पास कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हो? फरमाया ऐ महबूब पैगम्बर क्यों परेशान, जाइए इकट्ठा कीजिए मक्के वालों, और मक्के वालों को इकट्ठा करने के बाद सबसे पहली बात जो आप लोगों से पूछेंगे वही आपकी दलील होगी, वही आपकी दलील होगी। नबी पाक ने इकट्ठा किया मक्के वालों को, और सबसे पहली बात नबी पाक ने जो की फरमाया ऐ मक्के वालों बताओ मैंने जो तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी के 40 बरस गुजारे हैं, बताओ तो सही तुमने मुझे कैसा पाया। मैंने 40 बरस तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी के जो गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया है। ये सब मक्के वाले सारे मुशरिकीन मक्का अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक इस तरह करते हैं कि हमने आज तक तुम्हारी ज़ुबान से कभी झूठ सुना ही नहीं, मैंने आज तक तुम्हारी ज़ुबान से ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़ुबान से कभी झूठ सुना ही नहीं। ये आपकी नबूवत की दलील होगी। आप लोगों से पहले अपनी ज़ात को मनवाइएगा, आप लोगों से पहले अपनी ज़ात को तारुफ करवाइएगा। 40 साल की ज़िंदगी हमने आपके लिए दलील दे दी। अब अल्लाह ने कुरान पाक में इस बात का ऐलान फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बात करनी है सच बोलना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को जो पहली बात की है
وہ بھی یہی ہے، اے میرے صحابی امسک علیک لسانک، تو جب بھی بولے گا اپنی اس زبان کو حفاظت کے ساتھ بولنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ لوگ کتنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولنا، بات بات پہ لوگوں کو نیچا دکھانا، یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من وقہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ اس حدیث کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے لو۔ وہ دو چیزوں میں سے پہلی چیز تھی شر ما بین لحییہ، اے میرے صحابہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا۔ یہ زبان ہے جو منٹوں میں انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے، انسان جہاں سے واپس آتا ہے تو بہت کچھ لے کر آتا ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو منٹوں میں وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں سے انسان اتنا اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ان کا ذکر پھر قرآن پاک میں کرتے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں اپنی زبان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، کیا وجہ ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ زبان ہے جو انسان کا معیار بھی بناتی ہے اور معیار گراتی بھی ہے۔ یہ زبان ہے، کل قیامت والے دن اس زبان کی وجہ سے اللہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو الٹا کر کے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے اس زبان کی وجہ سے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں اسی لیے فرما رہے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقیب العتید۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ سچ بولنا ہے، اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ امسک علیک لسانک، مجھ سے سوال کرنے والے نجات کس چیز میں ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت جھوٹ سے کرنی ہے، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ اس زبان سے جو کیا جاتا ہے وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک صحابی ایک بندہ بولا، اپنے بھائی کے بارے میں اس نے برے الفاظ بولے، اپنے بھائی کے بارے میں اس نے گندے الفاظ کا استعمال کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا، چلتے گئے، چلتے چلتے ایک مرا ہوا گدھا نبی پاک کو نظر آیا، مرا ہوا گدھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، وہاں رک گئے اور فرمایا کہاں ہے وہ بندہ جو ابھی اپنے بھائی کے بارے میں برے الفاظ بول رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ہے وہ بندہ۔ فرمایا اے انسان یہ مرا ہوا گدھا پڑا ہے تو اس کا گوشت کھا لے، تو اس کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی توبہ، اتنا گندا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا میرے بھائی، اے میرے صحابی، اے انسان جو ابھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں غلط جملے بولے تھے، تو نے اس مرے ہوئے گدھے کے گوشت سے بھی بدتر گوشت تم نے کھایا تھا۔ یہ غیبت ہے۔ غیبت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ غیبت وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے منہ پر اس کی بات کو کرتے ہو، ایسی بات جو اس کو بری لگتی ہے، کوئی بھی ایسی بات
جو تم کرتے ہو اور تمہارے بھائی کو، تمہارے دوست کو، تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے محلے والے کو بری لگتی ہے۔ انما المسلمون اخوہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہر وہ بات جو تمہارے مسلمان بھائی کو بری لگتی ہے وہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ فرمایا اللہ کے نبی، ہم وہ بات کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ جو تم اپنے بھائی کی بات کرتے ہو اسے بری لگتی ہے، فرمایا وہ تو الزام ہے، وہ تو تہمت ہے جو تم اس پر لگاتے ہو اور اس میں ہوتی نہیں ہے، جو تم اس پر بات کرتے ہو اور اس میں وہ بات ہوتی نہیں، وہ بات تو الزام ہے، تہمت ہے۔ غیبت یہی بات ہے جو تم اپنے بھائی کے سامنے کرتے ہو اور اسے بری لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پر غور کرنا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کتنا برا عمل بتایا ہے، کتنی گندی بیماری ہے یہ غیبت۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا، دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھا ان دو عورتوں نے، حلال چیزوں سے رکھا، حلال اللہ کی نعمتوں سے انہوں نے روزہ رکھا۔ ان دو عورتوں نے روزہ رکھا، شام ہوئی روزہ افطار کیا، روزہ افطار کیا ان عورتوں نے، دونوں عورتوں نے۔ ان کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، ان کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، درد شروع ہوا۔ اب ان کے پیٹ کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں، فرمایا ان دونوں عورتوں کو کیا کروائی جائے، کیا کروائی جائے، الٹی کروائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو کیا آئی، الٹی آئی، تو ان کے پیٹ سے جسم، جیسے جسم انسان کا کٹ کٹ کر گوشت کے ٹکڑے کٹے ہوئے ان کے پیٹ سے باہر نکلے۔ اب ان سے پوچھا گیا تم نے کیا کھایا تھا؟ کیا تم نے گوشت کھایا تھا؟ کیا تم نے گوشت کھایا تھا؟ ان عورتوں نے کہا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، ہم نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا، حلال چیزوں سے روزہ افطار کیا۔ تو پھر فرمایا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا تھا، نبی پاک کی اس حدیث میں آتا ہے، نبی پاک کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اب ان دونوں عورتوں نے کیا کی، الٹی کی، تو ان کے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں، لیکن انہوں نے گوشت کھایا نہ تھا۔ ان کے جسم سے، ان کے پیٹ سے گوشت کے کیوں ٹکڑے نکلے تھے؟ انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا، روزے کے اندر انہوں نے ایک دوسرے مسلمان بہنوں کی چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، اسی وجہ سے ان کے پیٹ سے گوشت نکلا تھا۔ یہ وہ گوشت تھا جو انہوں نے اپنے مردہ بہن بھائیوں کا کھایا تھا۔ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آج زبان سے بولے ہوئے جملوں کی کیا اہمیت ہے تمہارے نزدیک؟ تم بلا جھجھک آج بولتے ہو، جس کو جی چاہا تم نے
پاک کر دیا، جس کو جی چاہا تم نے جہنمی قرار دے دیا، جس کو جی چاہا تم نے مرتد قرار دے دیا، جس کو جی چاہا تم نے جنتی بنا دیا۔ یہ تمہاری زبان ہے، آج تمہارا اختیار اس پر ہے، آج تمہیں طاقت اللہ نے دی ہے اس پر، تم اس سے بول سکتے ہو، لیکن قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی یہ صحابی کو نبی پاک فرما رہے ہیں امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی تو وہ تھا جس کو اللہ نے جنت عطا کرنی تھی۔ صحابہ جنتی تھے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ میں تم سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی تاکید کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں من نجاتا، مجھ سے سوال کرنے والے میں کیسے نجات حاصل کروں گا، میں کیسے اللہ کی جنت میں چلا جاؤں گا، میں کیسے جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات جو کی تھی فرمایا امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان پر کنٹرول کر، اپنی زبان سے گندے الفاظ نہ نکالا کر، اپنی زبان سے گالیاں نہ بکا کر۔ آج گالی کو تم کیوں اتنا حقیر سمجھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آتی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ الحاکمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی کافر مل جائے، کوئی مشرک مل جائے، کوئی بے دین مل جائے، تم تو اس کو بھی گالی نہیں دے سکتے، اس کو بھی گالی نہ دو، کافر کو بھی گالی دینے سے اللہ الحاکمین نے منع فرمایا۔ مسلمان ہے، ملتا ہے تو گالی، بیٹھتا ہے تو گالی، چلتا ہے تو گالی، اس کی زندگی میں گالی کی اہمیت کوئی نہیں رہے، گالی دینا گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس زبان کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالنا ہے، تو اسے احساس ہو کہ اس زبان سے گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پر غور کرنا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، دو قبریں ایسی نبی پاک کو بتائی گئی کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمایا میرے صحابہ دو ہری ٹہنیاں میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام لائے، نبی پاک نے دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ تھا، یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا بات تھی؟ فرمایا میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ فرمایا اگر یہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، اتنا معمولی سا کام تھا، اگر یہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، یہ عذاب سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ تو وہ ہے جو اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ انسان ہے جو مسلمانوں کی چغلیاں کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، اور غیبت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنے والا انسان اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور سائنس کے مطابق جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक भी जो बंदा मुसलमान भाई की गीबत करता है, चुगली करता है, उससे गंदा बंदा दुनिया में है ही कोई नहीं, उससे बुरा इंसान है ही कोई नहीं। उसकी नेकियां उसे फायदा नहीं देती, उसकी नेकियां, हदीस में आता है अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी, उसकी जुबान अगर ज्यादा चलती है, उसकी जुबान ऐसे चलती है, हदीस में आता है, सिलसिला सहीहा की हदीस है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा बंदा जो गाय की तरह जुबान मारता है, गाय की तरह जुबान मारता है, हर तरह की बोलियां बोल लेता है, हर तरह के रंग में बदल जाता है, हर तरह के बंदे के साथ उस जैसा हो जाता है, हर बंदे को खुश करने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल कर लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की तरफ से ऐलान होता है, गाज़िब अल्लाहु अलैहिम, ऐसे बंदे पर अल्लाह का गज़ब टूटता है, ऐसे बंदे पर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल होता है जो अपनी जुबान को अच्छा इस्तेमाल नहीं करता, जो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करता। ये वो बंदा है जिस पर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल होता है, जिस पर अल्लाह की लानतें नाज़िल होती हैं। फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, हम झूठों पर अल्लाह की लानतें ऐसे बरसती है, और हदीस में आता है अल्लाह का गुस्सा उस पर टूटता है। ऐसा बंदा जो अल्लाह के लानतों में जी रहा है, जो अल्लाह के गुस्से के साथ दुनिया में जी रहा है, उसको फिक्र करनी चाहिए, अगर दुनिया से ऐसे ही रुखसत हो गया तो उसका कब्र में क्या हशर होगा, उसका महशर में क्या हशर होगा। तो अल्लाह का मुस्तक़बिल इससे सवाल करेंगे, अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु, बंदे बता दुनिया में तो क्या कमा कर आया। अल्लाह का मुस्तक़बिल कुरान पाक में फरमाते हैं, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैं अपनी आखिरी बात को करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर। अब जो बंदा ज़ुबान की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कितना नवाजते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर के बाद, सहाबा के दौर के बाद मदीना में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह, जिसके जुल्म से सहाबा इकराम भी ना बच सके, जिसके जुल्म से सहाबा तक ना बच सके। ये इतना जालिम बंदा खुतबा जुमा दे रहा है, खुतबा जुमा देते हुए ये जुमा का खुतबा थोड़ा सा लंबा कर देता है। एक सहाबी, एक बंदा खड़ा हुआ, ये खड़ा होकर के कहता है, हज्जाज, जुमे का खुतबा नबी पाक ने मुख्तसर दिया था, खुतबा बंद करो और नमाज जुमा अदा करवाएं। नमाज जुमा जो है वो कदा हो रही है। जो वक़्त का बादशाह था, वक़्त का गवर्नर था, इसको बहुत गुस्सा आया। इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया, इसको गिरफ्तार करो, कल इसको लोगों के सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। रात हुई, रिश्तेदार आए, बहन भाई आए, दोस्त यार आए, कहते हैं हज्जाज हम अपने रिश्तेदार, अपने भाई से मिलना चाहते हैं। फरमाया मिल लो। चले गए जेल के अंदर। फरमाते हैं अल्लाह वाले, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी मौजूद है, तुम्हारे बहन भाई मौजूद हैं, तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं। हम हज्जाज से ये बात कह कर आए हैं कि ये जो हमारा भाई है ये मेंटली तौर पर कमज़ोर है, ये तो पागल है, ये इसलिए इसने तुम्हारे सामने बात की थी। कल जब तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तुम्हें उस वक्त हज्जाज पूछेगा
تو تم یہ کہہ دینا کہ میرا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں پاگل ہوں، جو بھی سوال کرے تم یہی بات کہنا میں پاگل ہوں۔ ہم حجاج سے یہ بات کہہ کر آئے ہیں کہ کل کو تم یہ بات کہہ دو گے تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی، تمہارے ماں باپ جو ہے جو تمہاری راہ تک رہے ہیں وہ تمہیں مل لیں گے، تمہارے رشتہ دار تمہارے منتظر ہیں۔ تم نے صرف اتنی بات کہنی ہے، ساری رات گزر گئی، یہ رشتہ دار یہ بھائی سمجھاتے رہے، یہ ساری رات یہ بات کرتے رہے۔ یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے عقل عطا کی ہے، مجھے اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں اس زبان کو کیوں گندا کروں؟ جب اللہ نے مجھے عقل بھی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ بھی عطا کی ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے، سچ کے سوا میں نے کچھ نہیں کہا۔ ساری اگر یہ ایک جان ہے اللہ مجھے اور جانیں عطا کرے تو میں سچ بولنے کی خاطر ان کو بھی قربان کر دوں۔ دن کا سورج چڑھا، دن کا سورج طلوع ہوا، پھانسی کا بندہ اس کے لیے لگا دیا گیا، پھانسی کا بندہ اس کے لیے تیار کیا گیا۔ حجاج بن یوسف آیا اس کے بعد آ کر کے کہتا ہے بتا تو نے جو بات کل کی تھی بتا، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے عقل عطا کی ہے، مجھے اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، میں نے جو بولا تھا وہ سچ بولا تھا، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں یہ کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جمعے کا خطبہ مختصر دیا تھا، یہ بات میں نے کی تھی، یہ بات میں نے کی تھی، ہوش و حواس میں کی تھی اور بالکل سچ کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کے ظلم سے نہ بچ سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین اور جس کے ظلم سے نہ بچ سکے، یہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ جس نے کئی صحابہ کو شہید کیا تھا، یہ بندے سے مخاطب ہے اور کہتا ہے تو کہہ دے کہ میں پاگل تھا۔ یہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں تھا، میں بالکل ٹھیک انسان ہوں۔ حجاج کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس حجاج نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ اب حجاج کے ماننے والے اس کے ماننے والے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں حجاج تیرے ظلم سے تیری جکڑ سے آج تک کوئی نہ بچ سکا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج تم نے اس کو رہا کر دیا ہے، آج تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اتنے بڑے مجمع میں تمہاری بے عزتی کرنے والا، تمہیں روکنے والا، تمہیں ٹوکنے والا اس بندے کو تم نے رہا کر دیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ حجاج کہتا ہے جب اس کے سامنے سولی کا جو پھندا تھا پھانسی کا اسے نظر آ رہا تھا، اسے یقین تھا میں کچھ منٹوں بعد مر جاؤں گا، اسے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا، موت اسے نظر آ رہی تھی۔ یہ ایسا بندہ جسے موت نظر آ رہی تھی، اس نے پھر بھی سچ بولا ہے۔ میں حجاج کے دل سے آواز آئی ہے ایسے سچے انسان مرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے اپنی زبان سے سچ کو بولنا۔ سچ کو اپنا لیجئے، سچ اور اس زبان کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک